حامدن و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اذا اصطلحوا علی صلح جور فهو مردود۔ اس مسئلے کا بیان کہ اگر ظلم کی بات پر صلح کرے تو وہ صلح لغو ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2695 2696۔ عبید اللہ بن عبداللہ اور ان سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی سے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرے فریق نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، آپ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیں۔ دیہاتی نے کہا، میرا لڑکا اس کے ہاں مزدور تھا، پھر اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ قوم نے کہا، تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا، لیکن میں نے اپنے لڑکے کے اس جرم کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک باندی دے دی، لونڈی دے دی۔ پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے اسے۔ نبی اکرم نے کہا، میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب ہی سے کروں گا، باندی اور بکریاں تو تمہیں کو واپس لوٹا دی جائیں گی، البتہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا۔ اور انیس یہ قبیلے اسلم کے ایک صحابی تھے، انیس تم اس عورت کے گھر جاؤ اور اگر وہ اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انیس گئے اور اس نے زنا کا اقرار کر لیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ گویا بیوی کے خاوند سے 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے کر صلح کر لی۔ باپ کا مطلب اس سے نکلتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، تیری بکریاں اور لونڈی تجھ کو واپس ملیں گی، کیونکہ یہ ناجائز اور خلاف شرع صلح تھی۔ ابن دقیق العید نے کہا، اس حدیث سے یہ نکلا کہ معاوضہ ناجائز کے بدل جو چیز لی جائے اس کا پھیر دینا واجب ہے، لینے والا اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ روایت میں اہل علم سے مراد وہ صحابہ ہیں جو نبی اکرم کی زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، جیسے خلفائے اربعہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو اہل علم سے اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے، اور یہ تحقیق کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، نہ کہ محض تقلید کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حدیث نمبر 2697 متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جس کا انہیں حکم نہیں ملا تھا تو وہ مردود ہے اور مقبول نہیں ہے۔ عبداللہ بن جعفر کی روایت کو امام مسلم نے اور عبد الواحد کی روایت کو دارقطنی نے موصولاً روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صلح برخلاف قواعد شرع ہو وہ لغو اور باطل ہے، یعنی شریعت کے قواعد کے خلاف ہے تو مقبول نہیں ہے۔ اور جب معاہدہ صلح باطل ٹھہرا تو جو معاوضہ کسی فریق نے لیا اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریعت کی اصل الاصول ہے، اس سے ان تمام بدعات کا جو لوگوں نے دین میں نکال رکھی ہے پورا رد ہو جاتا ہے، جیسے تیجا، فاتحہ، چہلم، شب برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا، تعزیہ، شدہ، مولود، عرس، قبروں پر غلاف اور پھول ڈالنا، ان پر میلے کرنا وغیرہ۔ یہ جملہ امور اس لیے بدعت سیئہ ہیں کہ زمانے رسالت، زمانے صحابہ و تابعین میں ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، جیسا کہ کتب تاریخ و سیر میں موجود ہے۔ کوئی چیز یہ نہیں ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے قلم بند کر لیا ہے، پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر کسی بھی مستند کتاب میں کسی بھی جگہ ان بدعت سیئہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر سارے اہل بدعت بھی مل کر زور لگائیں تو ناکام ہو جائیں گے۔ بہرحال بدعت سے پرہیز کرنا اور سنت نبویہ کو معمول بنانا بے حد ضروری ہے۔ باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه۔ صلح نامہ میں یہ لکھنا کافی ہے۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں نے صلح کی۔ خاندان اور نسب نامہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2698 متفق علیہ۔ برائی ابن عاصم کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح قریش سے کی تو اس کی دستاویز حضرت علی نے تحریر کی تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا محمد اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اس پر مشرکین نے اعتراض کیا اور کہا کہ محمد لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھو، اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں تو اسے نہیں مٹا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹا دیا اور مشرکین کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ آئیں اور ہتھیار میان میں رکھ کر داخل ہوں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ جلبان السلاح، جی یہاں پر حدیث میں لفظ آیا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میان، اور اردو میں اصل کہتے ہیں نیام، اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس کا نام جلبان ہے۔ صلح نامہ میں صرف محمد بن عبداللہ لکھا گیا، اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی موقع پر اگر مخالفین کوئی نامناسب مطالبہ کرے جو ضد کی حد تک پہنچ جائے تو مجبوراً اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج جبکہ اہل اسلام اقلیت میں ہیں اور معاندین اسلام کی اکثریت ہے، تو مجبوراً
مسلمانوں کے سامنے ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو بادل ناخواستہ تسلیم کرنے ہی میں سلامتی ہے۔ ایسے امور کے لیے امید ہے کہ عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں اسلام کی فتح مبین دیکھ رہے تھے، اسی لیے حدیبیہ کے موقع پر مصلحتاً آپ نے مشرکین کی کئی ایک نامناسب باتوں کو تسلیم کر لیا، اور آئندہ خود مشرکین مکہ ہی کو ان کی غلط شرائط کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سچ ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب ہے کہ علم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ آپ غالب آ جائیں گے، اور وہی ہوا۔ حدیث نمبر 2699، براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کا احرام باندھا، لیکن مکہ والوں نے آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس بات پر ہوئی کہ آئندہ سال آپ مکہ میں 3 دن قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں تحریر کیا گیا، یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن مشرکین نے کہا، ہم تو اسے نہیں مانتے، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ روکیں، بس آپ صرف محمد بن عبداللہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں تو یہ لفظ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آخر آپ نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار نیام میں رکھے ہوئے بغیر داخل نہ ہوں گے، یعنی یہ مکہ میں داخل ہوں گے اور ہتھیار تلوار میان میں ہوگی۔ اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے، یعنی رسول کے ساتھ کوئی جانا چاہے گا تو اس کو نہیں لے جا سکتے، لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے گا تو اسے وہ نہیں روکیں گے، یعنی صحابہ میں سے اگر کوئی مکہ میں رکنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اسے وہیں چھوڑ دیں گے۔ جب آئندہ سال آپ مکہ میں تشریف لے گئے اور مکہ میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت حضرت حمزہ کی ایک بچی چچا چچا کرتی آئیں، علی نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھر فاطمہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا، اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ عنہم کا جھگڑا ہوا۔ علی نے کہا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ زید نے کہا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ پھر علی سے کہا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جہاں شدید مناسبت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے، وہاں اس طرح کا جملہ بول دیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر سے کہا تم صورت اور عادت و اخلاق سب میں میرے مشابہ ہو، اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا۔ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اس لیے ان کی صاحبزادی نے آپ کو چچا کہہ کر پکارا۔ حضرت زید نے اس بچی کو اپنی بھتیجی اس لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت حمزہ کا بھائی بنا دیا تھا، جو مؤاخات کروائی تھی اس میں ان دونوں کو بھائی بنایا تھا۔ زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولانا سے خطاب فرمایا۔ مولا اس غلام کو کہتے ہیں جس کو مالک آزاد کر دے۔ آپ نے حضرت زید کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب آپ نے یہ لڑکی از روئے انصاف حضرت جعفر کو دلوائی تو اوروں کا دل خوش کرنے کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث سے حضرت علی کی بڑی فضیلت نکلی کہ رسول اکرم نے کہا میں تیرا ہوں تو میرا ہے، مطلب یہ کہ ہم تم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے نسب کے اعتبار سے، اور خون ملا ہوا ہے۔ حضرت علی نے نام مٹانے اور آپ کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھنے سے انکار عدول حکمی کے طور پر نہیں کیا، یعنی انہوں نے معارضہ نہیں کیا تھا اور رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ قوت ایمانیہ کے جوش سے ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ آپ کی رسالت جو سراسر برحق اور صحیح تھی اس کو اپنے ہاتھ سے مٹھائیں۔ حضرت علی کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم بطور وجوب کے نہیں ہے، یعنی لکھنے کے سلسلے میں یہ اور کاٹنے کے سلسلے میں۔ لکھنے کو تو لکھ دیا تھا لیکن کاٹنے کے سلسلے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹوں گا۔ ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ ترجمہ میں صرف فلاں بن فلاں لکھنے پر اختصار کیا اور زیادہ نسب نامہ خاندان وغیرہ نہیں لکھوایا۔ روایت حاضہ میں جو آپ کے خود لکھنے کا ذکر ہے یہ بطور معجزہ ہوگا، ورنہ در حقیقت آپ نبی امی تھے اور لکھنے پڑھنے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اللہ نے آپ کو علوم الاولین والآخرین سے مالا مال فرمایا۔ جو لوگ نبی اکرم کے امی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، امی ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے۔ باب الصلح مع المشرکین، مشرکین کے ساتھ صلح کرنا۔ اس باب میں ابو سفیان کی حدیث مروی ہے۔ عوف بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پھر تمہاری رومیوں سے صلح ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2700۔ برا بن عاصب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ 3 شرائط پر کی تھی، یعنی حدیبیہ کے موقع پر جو مشرکین سے صلح ہوئی تھی وہ 3 شرائط پر۔ نمبر 1 یہ کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی رسول اکرم کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مشرکین کے یہاں پناہ لے گا تو یہ لوگ ایسے شخص کو واپس نہیں کریں گے۔
नंबर 2 ये कि आप आइंदा साल मक्का आएंगे और सिर्फ 3 दिन ठहरेंगे। नंबर 3 ये कि हथियार, तलवार, तीर वगैरह न्याम और तुर्कश में डालकर ही मक्का में दाखिल होंगे। चुनांच अबू जंदल जो मुसलमान हो गए थे और कुरैश ने उनको कैद कर रखा था, अबू जंदल बेड़ियों को घसीटते हुए आए तो आपने उन्हें शराइते मुआहिदा के मुताबिक मुशरिकों को वापस कर दिया। इमाम बुखारी ने कहा कि मुअम्मल ने सुफियान से अबू जंदल का जिक्र नहीं किया है। हदीस नंबर 2701। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा का एहराम बांधकर निकले तो कुफारे कुरैश ने आपको बैतुल्लाह जाने से रोक दिया। इसलिए आपने कुर्बानी का जानवर हुदैबिया में ही ज़बह कर दिया और सर भी वहीं मुड़वा लिया। और कुफारे मक्का से आपने इस शर्त पर सुलह की थी कि आप आइंदा साल उम्रा करने आएंगे, उम्रा आइंदा साल ही कर सकेंगे, तलवारों के सिवा और कोई हथियार साथ नहीं लाएंगे और वो भी न्याम में होगी। और कुरैश जितने दिन चाहेंगे उससे ज्यादा मक्का में न ठहर सकेंगे, यानी 3 दिन। चुनांच हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल उम्रा किया और शराइत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। फिर जब 3 दिन गुजर चुके तो कुरैश ने मक्का से चले जाने के लिए कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस चले आए। अगरचे मुशरिकीन की ये शर्तें बिल्कुल नामुनासिब थी, मगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मसाले के पेश नजर इनको तस्लीम कर लिया। बस मसलहतन दब कर सुलह कर लेना भी बास मौके पर जरूरी हो जाता है। इस्लाम सरासर सुलह का हामी है। एक रिवायत में है कि जो शख्स फसाद को मिटाने के लिए अपना हक छोड़कर भी सुलह कर ले, अल्लाह उसे बहुत ही बेहतर अजर अता करता है। हजरत हसन और अमीर मुआविया की सुलह भी इसी किस्म की थी। हदीस नंबर 2702 मुत्तफक अलैह। सहल बिन अबी हस्मा रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सहल और मुहैसा बिन मसूद बिन सैद खैबर गए। खैबर के यहूदियों से मुसलमानों की उन दिनों सुलह थी। इसी टुकड़े को बयान करने के लिए यह हदीस लाए हैं। इसी से काफिरों के साथ सुलह करना साबित हुआ। सुलह के मुतालिक इस्लाम ने खास हिदायत इसीलिए दी हैं कि इस्लाम सरासर अमन सुलह का अलम बरदार है। इस्लाम ने जंगो जिदाल को कभी पसंद नहीं किया। कुरान मजीद में साफ हिदायत है, व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा, सूरे अनफाल आयत नंबर 61। अगर दुश्मन सुलह करना चाहे तो आप जरूर सुलह के लिए झुक जाइए। कुरान मजीद में जहां भी जंगी अहकामात हैं वो सिर्फ मुदाफात के लिए हैं, जारिहाना हिदायत कभी भी नहीं है। और मुसलमानों के सिलसिले में जितनी मनफी बातें कही जाती हैं कि ये जंगजू हैं, ये कातिल हैं, ये जिहादी हैं, ये फुला हैं, ये सारी बातें इल्ज़ाम लगाने के लिए हैं। जानते बूझते ये सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं। लेकिन जितना ही ज़्यादा
مخالفت کی جاتی ہے اور غلط باتیں منسوخ کی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، اور لوگ اسلام کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شدید ترین دشمن بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ابھی ماضی قریب میں داخل ہوا ہے۔ باب الصلح فی الدیہ، دیت پر صلح کرنا۔ حدیث نمبر 2703، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نضر کی بیٹی ربیع نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی، لیکن معاف کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا، یعنی ان کا بھی دانت توڑ دیا جائے، قصاص کا حکم دیا۔ انس بن نضر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ربیع کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے، یعنی قصاص بدلہ لینے کا۔ چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ فزاری نے اپنی روایت میں حمیس سے اور انہوں نے انس سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور تاوان لے لیا۔ دیت پر صلح کرنا ثابت ہوا، یہاں پر دیت پر صلح کی گئی۔ حضرت انس بن نضر نے اللہ کی قسم اس امید پر کھائی کہ وہ ضرور بضرور فریق ثانی کے دل کو موڑ دے گا اور وہ قصاص کے بدلہ دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا اور فریق ثانی دیت لینے پر راضی ہو گیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقبولان بارگاہ الہی کی نشاندہی فرمائی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک سے متعلق اپنے دلوں میں کوئی سچا عزم کر لیں اور اس کو پورے بھروسے پر درمیان میں لے آئیں تو ضرور بضرور ان کا عزم پورا کر دیتا ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کاملین میں ایسی بہت سی مثالیں تاریخ عالم کے صفحات پر موجود ہیں اور قدرت کا یہ قانون اب بھی جاری ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ اگر دانت توڑا جاتا تو یہ قصاص ہے، دانت نہیں توڑا گیا بلکہ اس کی دیت لی گئی، اس کا بدلہ لیا گیا، تو لوگ خوش ہو گئے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی ابن هذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حسن بن علی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بن علی کے سلسلے میں یہ فرمانا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے۔ اور اللہ کا یہ فرمان فاصلحوا بینہما، یعنی دونوں میں صلح کروا دو۔ حدیث نمبر 2704، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بصری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، جب حسن بن علی معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو ابن عاص نے کہا، جو حضرت امیر معاویہ کے مشیر خاص تھے،
کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں، ایسی فوج دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہیں ہوگی، یہ فوج واپس نہیں ہوگی۔ معاویہ نے اس پر کہا اور قسم اللہ کی، وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمرو، یعنی عمرو اور معاویہ میں معاویہ اچھے تھے، اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ آخر معاویہ نے حضرت حسن کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریش۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ حسن بن علی کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو بھی چاہیں، جس چیز کا بھی مطالبہ کریں تم اسے قبول کر لینا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، اپنی فوجیوں کے بارے میں بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں۔ وہ کہنے لگے، حضرت امیر معاویہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکرہ سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، اور حسن بن علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن کی طرف اور کہتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید اس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ امام بخاری نے کہا، مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بصری کا ابو بکرہ سے سننا ثابت ہوا ہے، یعنی حسن کا سماع ابو بکرہ سے ہے۔ حدیث میں حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی باہمی صلح کا ذکر ہے، اور اس سے صلح کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں۔ اس صلح کے بارے میں نبی اکرم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور اس سے مسلمانوں کی باہمی خوریزی رک گئی۔ حضرت حسن کی عسکری طاقت اور حضرت امیر معاویہ کی دور اندیشی، پھر مصالحت کے لیے حضرت حسن کی آمادگی
یہ جملہ حالات امت کے لیے بہت سے اسباق پیش کرتے ہیں، مگر صد افسوس کہ ان اسباق کو بہت کم مد نظر رکھا گیا، جس کی سزا امت ابھی تک بھگت رہی ہے۔ راوی کے قول وَكَانَ خَيْرَ الرَّجُلَيْن میں اشارہ حضرت امیر معاویہ اور عمرو ابن عاص کی طرف ہے کہ حضرت معاویہ عمرو ابن عاص سے بہتر تھے جو جنگ کے خواہاں نہیں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔